میر رضا کیس سندھ کابینہ کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ تحقیقات سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج کی سربراہی میں ہوں گی۔ انکوائری کمیشن کی منظوری بذریعہ سرکولیشن دی گئی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے کمیشن کی سربراہی کے لیے حاضر سروس جج نامزد کرنے کی درخواست۔ سندھ ٹریبیونل آف انکوائری آرڈیننس کے سیکشن 3 کے تحت کمیشن تشکیل دیا جائے گا، جبکہ اس حوالے سے واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس بھی منظور۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا میر رضا کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق میر رضا علی خان کیس سے متعلق اہل خانہ کے خدشات کو انتہائی سنجیدگی سے لیا۔ اہل خانہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کردہ خط حکومت کو موصول ہوا۔ جوڈیشل کمیشن کیس کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کرے گا۔ میر رضا کے قتل کا مقدمہ تھانہ فیروز آباد کراچی میں درج ہے۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق میر رضا کے نام پر رجسٹرڈ موبائل فون سم حاصل کر لی گئی۔ پولیس کی درخواست پر سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام پر منتقل۔ سم کے ذریعے میر رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ واٹس ایپ کا بیک اپ ڈیٹا حاصل کر کے تفتیش آگے بڑھائی جائے گی۔ امریکہ کی معاشی جنگ میں مدد کرنے والے ممالک کو نشانہ بنائیں گے۔ سربراہ قومی سلامتی کونسل محسن رضائی کی وارننگ کا۔ امریکیوں نے مخالف گروہوں سے ملاقاتیں کی تو وہاں حملہ کیا جائے گا۔ مکہ معاہدہ کا مطلب امریکہ خطہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ مزید ممالک ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امریکہ نے مذاکرات سے وردکاری اور خود اپنے دستخطوں کو دھوکہ دیا۔ دنیا ایران کو نئے انداز سے دیکھ رہی ہے، جبکہ جنگ کے طریقے میں تبدیلی لائی جائے گی۔ امریکہ سے جنگ کے تجربات اگلی جنگ میں استعمال کریں گے۔ امریکی سمجھتے تھے کہ چند روز میں جنگ ختم کر لیں گے۔ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں جائے گا۔ ہم تیل کی برآمد کے دیگر راستوں کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ ایران دشمن کے دباؤ کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا۔ دشمن نے ایران کو وینزویلا بنانے کا سوچا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، ایران مزاحمت اور استقامت کے باعث دنیا کو حیران کرنے والی طاقت بن کر ابھرا۔ ایران اس وقت معاشی اور عسکری لحاظ سے حالت جنگ میں ہے۔ معیشت کے سنگین مسائل پر حکومت شرمندہ ہے۔ مسائل کے حل کے لیے حکمت اور دانشمندی سے فیصلے کرنے ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو ایک بار پھر امریکی علاقہ قرار دے دیا۔ ٹروتھ سوشل پر خطے کا ایک نقشہ شیئر کیا۔ آبنائے ہرمز کو دائرے میں نمایاں کیا گیا۔ نقشے کے اوپر نیا امریکی علاقہ درج۔ امریکی صدر نے ایک ہفتے میں دوسری بار پوسٹ شیئر کی۔ ایران کے خلاف معاشی جنگ سے امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ سابق امریکی وزیر دفاع نے خبردار کر دیا۔ کہا، ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ اقدامات تہران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ ایران آبنائے ہرمز بند کر کے امریکہ پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ امریکہ کو زیادہ دباؤ کی پالیسی کی بجائے تہران کے ساتھ سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ غزہ اور طبی سامان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا جنگی جرم ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام سے عالمی سطح پر بہت چیخ و پکار مچے گی۔ چین کے بغیر امریکہ کے لیے ایران کو معاشی طور پر تنہا کرنا ممکن نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق چین ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور ایرانی تیل کا اہم ترین خریدار ہے۔ واشنگٹن کے لیے بیجنگ کو نظر انداز کرنا آسان نہیں۔ چین نے 2025 میں ایران کے ساتھ تقریباً 41.2 ارب ڈالر کی تجارت کی۔ اسی سال چین نے ایران سے تقریباً 31.2 ارب ڈالر مالیت کا خام تیل درآمد کیا۔ ایران کے تیل کے بڑے خریدار چین کی چھوٹی نجی ریفائنریز ہیں۔ ایرانی ہیکرز نے گزشتہ ماہ برطانیہ کا ایک پاور پلانٹ 4 روز تک غیر فعال کیے رکھا۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق برطانوی پاور پلانٹ پر جولائی میں غیر معمولی سائبر حملہ کیا گیا۔ سائبر حملے سے پلانٹ 4 روز تک بجلی پیدا کرنے سے قاصر رہا۔ برطانوی حکومت نے سیکیورٹی خدشات کے باعث متاثرہ پاور پلانٹ کا نام ظاہر نہیں کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی۔ ملکی سیاسی صورتحال اور اہم امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں اپوزیشن جماعتوں کے
ممکنہ اتحاد کے معاملے پر گفتگو، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں موجود رہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل سے 28 اگست تک برطانیہ کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ برطانوی وزیر مملکت سٹیفن ڈوٹی سے بھی ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کی برطانوی حکومت کے دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ صومالیہ کے قزاقوں کے قبضے میں موجود آئل ٹینکر کا معائنہ زیر بحث آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لودھراں کے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات، سیاسی امور، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی مسائل پر تبادلہ خیال۔ اراکین اسمبلی نے حلقے کے مسائل سے وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا۔ مریم نواز کی اراکین اسمبلی کو عوامی مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ لودھراں کے اراکین اسمبلی کا ملتان ویہاڑی روڈ کی تکمیل پر خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب ترقی اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ پنجاب ای بز اور مریم کی دستک پورٹل کی بدولت سروسز ٹیکنالوجی میں لیڈ کرے گا۔ جماعت اسلامی کا 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ میر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا پورے ملک میں احتجاجی کیمپ لگیں گے، تحریک آگے بڑھے گی، اسلام آباد میں لانگ مارچ کیا جائے گا۔ حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنی پڑے گی، آٹا چینی مافیا کی موجودگی میں ملک ترقی نہیں کر سکتا، حکمران اپنی مراد کام نہیں کر سکتے، ٹیکسز کا بوجھ غریب عوام پر ڈالا جاتا ہے، پیٹرولیم لیوی کے نام پر عوام سے زبردستی بھتہ وصول کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایک بار پھر موسلادھار بارش۔ فیصل آباد، چاندنی چوک، راجہ بازار میں بادلوں کی گھن گرج۔ اسلام آباد میں G6 میں انڈر پاسز پانی سے بھر گئے، کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کے لیے ہیوی مشینری تعینات۔ سیدپور میں سب سے زیادہ 85 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کٹاریا کے مقام پر نالہ لئی کی سطح 14 فٹ ہو گئی۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج اور کل بارشوں کی پیشگوئی۔ مری، گلیات اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ فیصل آباد کے نواحی علاقے مامو کانجن میں گھریلو جھگڑے کا المناک انجام۔ دادا نے 2 پوتوں کو تیز دھار آلے سے وار کر کے قتل کیا۔ ملزم شاہ محمد نے 6 سالہ عدیل اور 5 سالہ نبیل کو قتل کیا۔ پولیس نے کہا کہ ملزم نے اپنی اہلیہ عائشہ اور بہو حمیرہ کو بھی شدید زخمی کیا۔ ملزم شاہ محمد کو گرفتار کر لیا گیا، لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔